السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے درس قرآن کا، تفسیر کا، اس میں ہم نے سورہ فاتحہ سے آغاز کیا اور سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک ہمارا پچھلا جو درس تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔ ابھی اس سے آگے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور کوشش ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ ہم اس تفسیر کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ مالک یوم الدین کے بعد جو لفظ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک اس لفظ کا مطلب ہے خاص، نعبد عبادت کرتے ہیں، ان کہ ہم خاص صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور تیری ہی صرف کیوں، تیری عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ویسا کوئی ہے ہی نہیں اس جہاں میں، پھر کسی اور کی عبادت کیوں؟ سب کو کھلانے پلانے والا، پالنے والا تو وہ صرف ایک اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والا تو وہ صرف ایک اللہ ہی ہے، وہی انتہائی مہربان ہے، ایسا کوئی مہربان اور ہو نہیں سکتا۔ قیامت کے دن کا مالک ہے جو بے حساب جسے چاہے گا بخش دے گا، تو پھر عبادت ہم کسی اور کی کیوں کریں؟ اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس سے ہم مدد مانگیں، جس کی ہم عبادت کریں، جس کے لیے ہم رکوع کریں، جس کے لیے ہم سجدہ کریں۔ ایک وہی واحد ذات ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا، تو ایک اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں اس قابل کوئی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ یہ ابھی جو چل رہا ہے یہ لفظی ترجمہ ہے، جیسے ایاک نعبد، کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور تیرے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ابھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا لفظی ترجمہ، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر، اور یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، دعا اسی کی عبادت کی جائے اور پھر اسی سے مانگا جائے۔ انسان ہر وقت دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے یا پھر وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ عبادت نماز، روزے، ذکر، تلاوت کی شکل میں بھی ہوتی ہے، لیکن ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا بھی عبادت کا حصہ ہے، کہ جو احکامات اللہ رب العزت نے نازل فرمائے اور جو طریقہ حیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاش کا سکھایا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے نا وہ نماز کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، جیسے روزے رکھنے ہیں، کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے حج کرنا ہے، کیسے عمرہ کرنا ہے، کیسے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ ساری زندگی ہماری جو اللہ کے احکامات پہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں پہ اگر ہوگی تو یہ ساری کی ساری ہماری زندگی عبادت میں شمار ہوگی۔ ایک نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، ذکر کرنا بھی عبادت ہے، تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن ایسے زندگی گزارنا جیسے اللہ کے احکامات آئے ہیں، ایسے زندگی گزارنی ہے مسلمان نے، تو یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہے، اگر ہماری زندگی دین کے مطابق نہ ہو تو دل کچھ اور کہتا ہے، دین کچھ اور کہتا ہے، لوگ کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، کرنے کو کچھ نکلتے ہیں، کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا خالق جس نے ہمیں بنایا، جو سب سے بڑا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کھانا پینا وہی دیتا ہے،
ہمیں پتہ ہے ہمیں مر کے ادھر ہی جانا ہے، ہمیں یہی پتہ ہے ہم عبادت کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور ہم ہے نہیں جس کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی رسم و رواج کے چکر میں، کبھی کبھی لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، تو ہم وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جس کی اجازت ہمیں دین نہیں دیتا، جس کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا، لیکن ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن ہمارا رب تو خالق ہے، تو ہمارا رب تو مالک ہے، تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر بھی ہم لوگوں کے لیے وہ سب کچھ کر جاتے ہیں جس کی اجازت ہمیں نہ اللہ رب العزت نے دی ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا دین لے کے آئیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ ٹھیک نہیں لگتا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہم سے ایک بات یہ یار، نماز پڑھنے کے بعد اکثر کا یہ احساس ہوتا ہے اس طرح نہیں پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے تھی، کبھی کبھی دل مطمئن نہیں ہوتا، جیسے حق ادا کرنا تھا ایسا ادا ہو نہیں سکا۔ خوشی کا احساس ہونا کہ ہم نے نماز پڑھ لی ایک الگ بات ہے، لیکن حق کا ادا کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کر موت کے دن تک بھی سجدے میں پڑا رہا تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اصل میں عبادت بھی اسی کا نام ہے کہ اپنی کمزوری کا احساس کیا جائے اور اللہ کو کہا جائے کہ یا اللہ میں کر تو رہا ہوں تیری عبادت، لیکن میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا اور میں اس قابل نہیں ہوں، تو پھر فوراً ضرورت ہوتی ہے اللہ کی مدد کی، تو ہم سے اپنی عبادت کرائے، جیسی بھی کی ہے تو بس قبول کر۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، تو عبادت کرنا اور عبادت کے بعد پھر اسی سے مدد مانگنا، عبادت بھی اسی کی ہوگی اور مدد بھی وہی کرے گا۔ دعا میں ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو دعا مانگی گئی ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہم کو، اہدہ کا لفظ ہدایت سے ہے اور اس کی روٹ جو ہے وہ ہا دال یا ہے، کسی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ کون دکھا سکتا ہے؟ اللہ۔ کیسے، کیوں؟ وہی کیوں دکھاتا ہے، اسی سے کیوں مانگتے ہیں، کیونکہ اسی نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے اور وہ اس دنیا کو بھی جانتا ہے، اور اسی کو زیادہ پتہ ہے کہ کدھر جانا ہے اور کدھر جانا چاہیے، اور کون سا راستہ انسان کے لیے اچھا ہے اور کون سا راستہ انسان کو نقصان پہنچائے گا، کون سا راستہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا اور کون سا راستہ ہمیں جو ہے وہ جہنم تک پہنچائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے دراصل وہی ہدایت پانے والوں میں ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتی ہے عملی۔ ہدایت علمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، اور دوسری ہے ہدایت عملی، ہدایت توفیق، ہدایت عمل۔ ہدایت علمی کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہدایت عملی ہے، جیسے دین کو پڑھنا، اس کو عمل میں بھی لانا، جو قرآن کے احکامات علم میں آئے ہیں انہیں عمل میں بھی لانا، یعنی کہ جتنا قرآن ہم نے سیکھا، جتنا دین ہم نے سیکھا، جتنا ہم نے دین کو پڑھا، وہ علم تو حاصل کر لیا، اب اس کو عمل میں لانا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے سارے کا سارا دین۔ تو ہدایت اللہ دیتا ہے اور اسی کی توفیق سے آتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ چاہے گا تو ہدایت مل جائے گی، لیکن کوشش نہیں کرتے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جو شخص کچھ چاہتا ہے تو اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کسی کو مال کا شوق ہے تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارے گا، بھاگے گا، جاب سرچ کرتے ہیں لوگ کئی جگہ، کدھر کہیں نوکری تلاش کر لی، کبھی کہیں نوکری تلاش کر لی،
تو قسمت میں جب ہوتا ہے تو سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے ہاتھ پاؤں ہلائے، کوشش کی، ٹرائی کی، اپلائی کیا، گیا، گھر سے نکلا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ جاب کی مسلسل کوشش میں لگے رہتے ہیں، جہاں جاب کے نوٹسز جا کر پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں جاب مل جاتی ہے، پھر مال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سوچے مال کا شوق ہے اور بندہ کوشش نہ کرے، اس سے اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اب دنیا میں ایک عام سی مثال ملتی ہے کہ لوگ مال کے لیے کاروبار کرتے ہیں، مال کے لیے جو ہے نا وہ نوکری کرتے ہیں، مال کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہمیں جنت میں جانے کا شوق ہے اور ہم اس کی کوشش نہ کریں، سیدھے راستے پہ نہ چلیں، تو راستہ میں کہاں لے جائے گا؟ وہ تو راستہ میں جہنم میں پہنچائے گا۔ اور اس طرح تو جنت نہیں ملتی ہے کہ بندہ کہے کہ جی بس ٹھیک ہے، میرے مقدر میں جنت ہوگی تو مل جائے گی۔ تو جنت میں جانے کے لیے تو انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، جس طرح مال کمانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اسی طرح مال گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں آ جاتا، نوکری کے بغیر نہیں آ جاتا، کاروبار کیے بغیر نہیں آ جاتا۔ تو اسی طرح جنت بھی دین کے احکامات پہ عمل نہ کرنے سے کبھی نہیں ملے گی، اسلام کے احکامات میں عمل نہ کرنے پہ کبھی نہیں ملے گی۔ تو دین کی ہم کوشش کریں گے، قرآن کو ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے، تو اس راستے پہ چلیں گے تو ہم جنت کے قریب جائیں گے۔ جیسے قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے، درس کہاں دیا جاتا ہے، احادیث کہاں پڑھائی جاتی ہیں، کہاں سکھائی جاتی ہیں، اور لوگ پڑھیں نہ، علم حاصل کریں نہ، قرآن کو سیکھیں نہ، اور اندھیروں میں رہیں اور یہ بات کریں کہ جنت میری مقدر میں لکھی ہوگی تو مجھے مل جائے گی، یہ تو بہت ہی بے وقوفانہ بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں علم بھی دے اور عمل بھی دے۔ صراط جو لفظ ہے یہ صاد را طا، یہ کہتے ہیں کھلے راستے کو، صراط مستقیم وہ راستہ جو کشادہ بھی ہو، سیدھا بھی ہو، اوپر نیچے نہ چلتا ہو، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، رائٹ لیفٹ نہ ہوتا ہو، مستقیم سیدھا۔ صراط کھلا راستہ، ایسا راستہ صراط مستقیم کہ راستہ مستقیم سیدھا، کہ وہ راستہ ہو کھلا ہو، سیدھا ہو، اتار چڑھاؤ نہ ہو، دائیں بائیں نہ مڑتا ہو، ایسا راستہ ہمیں دکھا کہ جو سیدھا راستہ ہو، کہ اللہ تو ہم کو اس راستہ پہ چلا، وہ راستہ میں دکھا کہ جس پہ چل کے ہم تجھ کو خوش کر دیں۔ اب دیکھیں ہمارے دین میں ہمیں کیا کیا بتایا گیا ہے، قرآن میں کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ صراط مستقیم صرف جنت اور دوزخ کی باتیں نہیں کرتا، یہ پوری کی پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، اس عمل کس بات پہ کرنا ہے، کس بات سے رکنا ہے، شادی اور فوتگی، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، سفر قیام، دنیا میں کیسے رہنا ہے اور آخرت میں واپس آنا ہے، سب کچھ اس لفظ میں چھپا ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں ہمیں چھوڑا، یعنی دنیا سے جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے تو کوئی پرندہ ایسا نہیں تھا جو ہوا میں اپنے پر پھیلاتا ہو مگر آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بھی علم نہ دیا ہو، یعنی اس سے کوئی نہ کوئی عبرت اور نصیحت کی بات ہمیں سکھائی ہو۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو جنت سے قریب کرتی ہو اور دوزخ سے دور کرتی ہو مگر یہ کہ وہ تمہارے لیے واضح نہ کر دی گئی ہو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پرندوں سے بھی سبق سکھایا اور نیکی کے سارے کام جنت کے قریب اور جنت سے دور کرنے والے سکھائے، تمام کی تمام اشیاء بتا دی گئیں۔ قرآن میں بھی دنیا اور آخرت کی ساری رہنمائی ملتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ پڑھیں اور دنیا میں اندھیروں میں رہنا پسند کریں۔ اہدنا الصراط قرآن پاک میں دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم ہم نے جو پڑھا ہے، تو اب اس کا جو عام مطلب آپ سمجھ لیں کہ دکھا ہم کو صراط راستہ مستقیم سیدھا، اے ہمارے اللہ ہمیں ایسا سیدھا راستہ دکھا
کہ جو سیدھا کی سیدھا کامیابی کی طرف جاتا ہو۔ قرآن پاک میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو اور راستوں پہ نہ چلو، وہ تمہیں اس کے راستے سے دور لے جائیں گے، وہ تمہیں الگ کر دیں گے۔ تو اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، اور یہ راستہ ہمیں سیدھا جنت تک پہنچاتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کے قرآن کو پڑھتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، پڑھ تو لیا، پھر جب اس کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے تو ہم ٹریک پہ چلے جائیں گے، ہم ایک سیدھے راستے پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، ہمیں خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے، لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی ہم غلط راستے پہ چلتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کے قیمتی دن وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو وقت ہے یہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، وہ گزر رہا ہوتا ہے، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، یہ بہت قیمتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ دین ہمیں علمی اور عملی دونوں طریقے بتاتا ہے، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا بھی دے اور ہمیں اس کے اوپر چلا بھی دے۔ تو راستہ دکھانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اوپر چلانا اور اس کو مستقل مزاجی سے پھر اس کے اوپر چلتے رہنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو ہم جس چیز کی طلب کرتے ہیں اللہ رب العزت وہ دنیا میں ہمیں دے دیتے ہیں، تو جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو اگر ہم دین کی مدد کریں گے، دین کی طلب کریں گے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بے طلبوں کو نہیں دیتا، جو طلب کرتا ہے ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کائنات میں، دنیا میں، جہاں ہم رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اوڑھتے ہیں،